قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، جب تک تمہارے اندر ایمان پیدا نہ ہو جائے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا فارمولہ نہ دوں جس پہ تم عمل کرو، جسے تم اپلائی کرو تو تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ تو فارمولہ کیا دیا آپ نے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا دروس اللغت العربیہ دوسرے جز کا دوسرا سبق ہم نے شروع کیا تھا، تو اس سبق کے شروع میں ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور پھر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسے الفاظ ملے تھے، اور پھر میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی ایک آیت بھی کل کوٹ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تمہیں اسلام کا تحفہ دیا جائے تو تم اس سے بہتر انداز میں اس کا جواب دو یا پھر وہی لوٹا دو۔ تو اسلام کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی میں چند دن آپ کے سامنے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پیش کرتا رہوں گا۔ اسی طرح سبق نمبر 2 یعنی الدرس الثانی سبق ہمارا مکمل ہو گیا تھا۔ آج ہم نے اس سبق کی تمارین یعنی ایکسرسائزز جو ہیں وہ کرنی ہے۔ اس سبق میں ہم نے کل کیا پڑھا تھا ذرا ذہن میں تازہ کر لیں۔ اس سبق میں ہم نے لیسا اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا، اور اس لفظ کی مختلف شکلیں ہمارے سامنے آئی تھیں، اور میں نے پھر آپ کو بورڈ پر لیسا کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا کہ لیسا ایک فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم اور اس کی ایک خبر ہوگی۔ افعال ناقصہ ان کی خبر حالت نصب میں ہوا کرتی ہے، لہٰذا لیسا کی خبر بھی حالت نصب میں ہوگی، اور لیسا کی خبر پر آپ کو حرف جر با ضرور ملے گا، جس کی وجہ سے وہ نصب میں جو خبر تھی وہ حالت جر میں چلی جائے گی حرف جر کی وجہ سے، اور لیسا کے معنی وہ نہیں ہے یہ معنی ہوں گے۔ اور اسی طرح پوری ماضی کی گردان ہم نے کی تھی، اور بات سامنے یہ آئی تھی کہ لیسا سے مضارع نہیں آتا بلکہ ماضی کی گردان نہیں آتی ہے، لیکن ترجمہ حال میں ہوتا ہے۔ تو یہ چند باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں، اور پھر ہم نے لیسا کی گردان کے جو مختلف صیغے پڑھے تھے وہ میں دہرا دیتا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ اس ایکسرسائز میں جو مختلف ایکسرسائزز ہیں ان میں ہمیں لیسا کی گردان کے مختلف الفاظ ہی استعمال کرنے پڑیں گے۔ تو پہلا صیغہ لیسا وہ نہیں ہے، لیسا وہ دونوں نہیں ہیں، لیسو وہ سب نہیں ہیں، لیست اسی طرح ترجمہ آپ کرتے جائیے گا، لیستا اور پھر لسنا، پھر لستا لستما لستم لستی لستما لستنا لستو لسنا۔ تو یہ لیسا کی گردان تھی، اور اسی حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے مزید کوئی ایکسرسائز میں ہمارے سامنے بات آئے تو اسے بھی ہم کور کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلی ایکسرسائز ہے ہماری اجب عن الاسئلۃ الآتیاتی، آنے والے سوالوں کا جواب دے۔
پہلا سوال ہے من این ہشام، جی امیس ہشام کہاں سے ہے؟ ہوا من الولایات المتحدۃ، ہوا من الولایات المتحدۃ، وہ یونائٹڈ اسٹیٹس سے ہے۔ من ای مدینۃ ہوا، من ای مدینۃ ہوا یا شاہد وہ کس شہر سے ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس کے کس شہر سے ہے؟ ہوا من، ماشاء اللہ جی، ہوا من یور، ٹھیک ہے، نہیں نیو یور کا، یعنی یور، اس کو اس طرح لائیں، واو بھی ساکن اور را بھی ساکن، نیو یور کا، من نیو یور کا، ویسے نیو یور کو کہیں گے ہم، صحیح ہے، اور من کی وجہ سے وہ جر میں جائے گا تو نیو یور کا بن گیا۔ ہوا من نیو یور کا۔ کم اختن لہو، کم اختن لہو، جی اپنے گلزار صاحب، اس کی کتنی بہنیں جی؟ لہو ثلاثو اخواتن، لہو ثلاثو اخواتن، اس کی 3 بہنیں ہیں۔ ہاں جی، پہلی ایکسرسائز ہماری الحمدللہ ختم ہوگی۔ دوسری ایکسرسائز ہے ضع ہذہ العلامۃ، یہ جو ٹھیک کی علامت ہے، امام الجمل الصحیحۃ، صحیح جملوں کے سامنے لگانی ہے، وہذہ العلامۃ، اور یہ کراس کی علامت امام الجمل التی لیست صحیحۃ، ان جملوں کے سامنے لگانی ہے جو صحیح نہیں ہے۔ پہلا جملہ ہے جی ہشام من واشنگٹن، غلط ہے جی، بلکہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہشام جو ہے وہ تو نیو یورک سے ہے۔ دوسرا ہمارا جملہ ہے اخواتہ مسلمات، اس کی بہنیں مسلمان ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ جی صحیح ہے، اس کی بہنیں جو ہیں وہ مسلمان ہیں۔ تیسرا جملہ ہے بناتہ لسن بمتزوجات، اس کی بیٹیاں شادی شدہ نہیں ہیں، صحیح ہے، یہ شادی شدہ نہیں ہے۔ ابناؤہ طلاب، ابناؤہ طلاب، اس کے بیٹے طلباء ہیں، یہ غلط ہے، اس کے بیٹے تو تاجر ہیں اور کچھ انجینئر ہیں۔ امہ، اگلا جملہ امہ لیست بمسلمۃ، اس کی ماں مسلمان نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، ایسے ہی ہے۔ اور چھٹا جملہ ہے ابوہ مسلم، اس کا باپ مسلمان ہے، غلط۔ تو یعنی پانچواں جملہ منفی میں پوچھا گیا اور چھٹا جملہ جو ہے وہ مثبت انداز میں پوچھا گیا، دونوں جو ہیں وہ جملے اپنی جگہ پر غلط ہیں۔ اگلی ایکسرسائز ہے تعمل ما یلی، غور کرنا ہے آپ نے، اور اچھی طرح کیجیے گا کیونکہ اگلی ایکسرسائز غالباً اسی غور کے بعد ہی آپ کر سکیں گے۔ جملہ ہے جملہ اسمیت حامد طالب، حامد طالب، حامد ایک طالب علم ہے۔ حامد لیس بطالب، حامد طالب علم نہیں ہے۔ کیا کیا؟ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ حامد طالب جو ہے اس کے شروع میں آپ لیسا لگا دیتے تو جملہ بن جاتا ہے لیسا حامد طالبن یا لیسا حامد بطالب، لیکن انہوں نے کیا کیا، حامد کو مبتدا ہی رہنے دیا اور اس کے بعد لیسا فعل لگایا، فعل ناقص، اور اس میں ہوا کی جو ضمیر جو اس کا اسم ہے وہ حامد کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کو اس کا اسم بنا کر آگے اس کی خبر لے آئے حامد لیسا بطالب۔ تو ایک اسلوب آپ کے سامنے اس حوالے سے آ گیا، اور مقصد اس کا یہی تھا کہ وہ لیسا کی گردان آپ کو سکھا سکے، کیونکہ اگر شروع میں لیسا لگتا تو ظاہر بات ہے سیگا یا لیسا لگنا تھا یا لیست لگنا تھا، 2 لگنے تھے، باقی گردان کے سیگے نہیں لگنے تھے نا، تو اس طریقے سے وہ سارے سیگے استعمال ہو جائیں گے۔ دوسرا جملہ ہے الطلاب صغار، الطلاب لیسوا بصغار، جمع کا سیگا آ گیا۔ آمنۃ طبیبۃ، آمنۃ لیست بطبیبۃ۔ الفتیات متزوجات، الفتیات لسن بمتزوجات۔ انت کبیر، انت لست بکبیر، ٹھیک ہے۔
یہ قسم کا زور آپ کے لیے پیدا اس حوالے سے ہو جاتا ہے. انتا اسے بریکٹ میں اس لیے رکھا انہوں نے لستا بھی کبیرن. انتم جددن, جدد کس کی جمع ہے جی؟ جدید کی, یعنی تم سب نئے ہو. انتم لستم بجددن. انتی فقیرتن, انتی لستی بفقیرتن. انتن مجتہداتن, انتن لستن بمجتہداتن. انا مدرسن, انا لست بمدرسن. نحن طلابن, نحن لسنا بطلابن. ہاں جی, لیسا کی گردان جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی وہ آ گئی ہے سوائے مثنیٰ کے صیغوں کے. ٹھیک ہے, لیں جی اب اس کا با جو جزء ہے وہ ہے ادخل, تو داخل کر لیسا علی الجمل الآتیاتی, آنے والے جملوں پر لیسا داخل کرنا ہے بالکل اسی پیٹرن پہ. جی پہلا جملہ آپ کے لیے جی, الباب مغلقن. ماشاءاللہ, الباب لیسا بمغلقن. جی امیس. الماء ليس ببارد. الماء باردن, الماء لیسا بباردن. جی شاہد. ہشام مریض, ہشام لیسا بمریض. جی ابی نائم. ابی لیسا بنائم. ابی لیسا بنائم. جی شبیر صاحب. الدرس صعب, سبق مشکل ہے. الدرس لیسا بصعب. ماشاءاللہ, الدرس لیس بصعب, سبق بالکل مشکل نہیں ہے. جی گلزار صاحب. المسجد قریب, المسجد لیس بقریب. جی محی الدین صاحب. الطفل لیس بجوع. الطفل جوعان, الطفل جوعان, بچہ بھوکا ہے, بہت بھوکا ہے. الطفل لیس بجوعان, جوعان چونکہ ہے منصرف تھا اس لیے اس کی حالت جر جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہی شو ہو رہی ہے. حضرت الحمدللہ ایکسرسائز ہو گئی. اقرا المثالین, دونوں مثالوں کو پڑھ. ثم ادخل لیسا, پھر لیسا داخل کر علی الجمل الآتیاتی, آنے والے جملوں پر. مثالیں ہیں جی, ہوا تاجرن, ہوا لیسا بتاجرن. ایک ایگزامپل ہوگی جو ابھی آپ کر کے آئے ہیں اسی طرح پیٹرن پہ ہے. ہوا من الیابانی, ہوا لیسا من الیابانی. پوائنٹ کیا سامنے آیا کہ جملہ اسمیہ میں اگر خبر جار مجرور ہو تو اس پہ با داخل نہیں ہوگا. یہ پوائنٹ دے رہے ہیں وہ آپ کو. ہوا تاجرن, ہوا لیسا بتاجرن. ہوا من الیابانی, ہوا لیسا من الیابانی. یہ نہیں کہیں گے ہوا لیسا بی من الیابانی, یہ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہو گیا نا, یہ آپ کو سمجھا رہے ہیں. جی جی پہلا جملہ ہے عرفان. السیارۃ جمیلۃن, السیارۃ لیست بجمیلۃ. السیارۃ لیست بجمیلۃ. جی جناب. انا غنی, انا لستو, انا لستو, تو میں, تا تو میں. انا لستو بغنی. انت فقیر. انت فقیر, انت لست بفقیر. انت لست بفقیر. جی شاہ صاحب. ہی من العراق, لست من العراق. ہی لیست, ہی لیست من العراق. جی نحن اذکیاء. نحن اذکیاء. نحن لسنا باذکیاء. نحن لسنا باذکیاء. جی شبیر صاحب. ہوا عذاب. ہوا عذاب, ہوا لست. ہوا لیسا بعذاب, ہوا لیسا بعذاب. عذاب کسے کہتے ہیں جی؟ کنوارے کو. جی گلزار صاحب. المدرسون لیسوا فی الفصول. المدرسون فی الفصول, المدرسون لیسوا فی الفصول. جی محی الدین صاحب. لستی ذکیہ. انتی زکیاتن, انتی لستی بزکیاتن. جی عرفان صاحب. انتم کبار. انتم کبارن, لستم بکبار. انتم لستم
رن. جی الطالبات فی المکتبتی, الطالبات فی المکتبتی. جی الطالبات لسن فی المکتبتی. جی انتن طالبات جدد انتن طالبات جدد, انتن لسنا انتن لستن بطالبات جدد. کلیئر ہو گیا جی. جی اگلی ایکسرسائز ہے ہماری عجب جواب دینے ہیں آپ نے عن الاسئلۃ الآتیۃ, آنے والے سوالوں کے بالنفی, نفی کے ساتھ, نفی میں جواب دینے ہیں مستعملا لیسا, لیسا کو استعمال کرتے ہوئے, لیسا کو استعمال کرتے ہوئے نفی میں جواب دینے ہیں. جی پہلا سوال شاہ صاحب آپ سے ہے امحدث ابوکا, امحدث ابوکا, لا, پہلے نفی میں جواب دینا لا اور پھر اس کے بعد لیسا استعمال کرنا, لا ہوا لیسا بی محدثن, اس پیٹرن پہ, ٹھیک ہے. لا نو ہوا لیسا بی محدثن. جی امدرس امدرسۃ امک, ہاں سوال میں کر رہا ہوں نا, آپ جواب دیں صرف. لا ہیا لیست, ہیا لیست بی مدرسۃ. جی شبیر صاحب آپ سے سوال ہے اطلاب اخواتک, اطلاب اخواتک, کیا آپ کے بھائی طالب علم ہیں؟ لا ہم, نہیں ہم کر لینا, زمین لگا دیں اس کے لیے, ٹھیک ہے. ہم لیسو, ہم آ گیا تو لیسو, لیسا لیسا لیسو, لا ہم لیسو بطلاب. نہیں سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے بھائی طالب علم ہیں, یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ طالب علم آپ کے بھائی ہیں, ٹھیک ہے نا. سوال یہ ہے کہ آپ کے بھائی طالب علم ہے, تو جواب دیا نہیں میرے بھائی طالب علم نہیں ہے. جی گلزار صاحب آپ سے سوال ہے اممرضات خواتک, اممرضات اخواتک, ہاں جی سوال میں نے کیا جی. لسنا لا ہننا لسنا بی ممرضات. وہ آپ اس میں کیوں جا رہے ہیں خواتوں کا؟ پہلے تو ٹھیک ہے نا, لا ہننا لسنا بی ممرضات. جی محی الدین صاحب آپ سے سوال ہے امدرس انت, امدرس انت, لا ہاں انا لستو بی مدرسن, میں مدرس نہیں ہوں. جی عرفان صاحب آپ سے سوال ہے اجدد انتم, لا آپ نے جواب دینا, آپ سے سوال کیا ہے انتم یعنی اجدد انتم, تو آپ نے ہم کو شو کرنا ہے نا. لا لسنا, لا نحنو لسنا, نحنو لسنا بی جدود. لگا سکتے ہیں نا, لیکن جب ایک ہم وہ پیٹرن کر رہے ہیں تو اس پہ زور پیدا ہو گیا نا, تاکہ وہ آپ کو یاد رہے نا پیٹرن. جی آپ سے اگلا سوال ہے اجدیدۃ سیارتک, لا ہیا, لا ہیا لیست بجدیدۃ, لا ہیا لیست بجدیدۃ. اگلی ایکسرسائز ایک پریکٹیکل ایکسرسائز ہے یوجہ المدرس, وجہ یوجہ توجہ کرنا, چہرہ کرنا, اشارہ کرنا, چہرہ کرنا بلکہ وجہ یوجہ, یوجہ المدرس الی کل من الطلاب, مدرس جو ہے وہ طلباء میں سے ہر ایک کی طرف اپنا چہرہ کرے گا اسئلتن سوال کرتے ہوئے
یکون جوابها بالنفی ویرد علیہ الطالب مستعملا لستو، اور طالب علم جو ہے وہ لستو کے ساتھ اس کو جواب دے گا۔ جی میں آپ سے پوچھتا ہوں میس، امن امریکہ انت؟ لا استو لستو اور لا انا لستو من امریکہ۔ لا لست من امریکہ یا انا لست من امریکہ، بس وہ لستو نے کہا، بس جواب دے دے اس کو۔ جی شاہ صاحب آپ سے متزوج انت؟ انہوں نے تو کہا کہ ہر ایک سے میں نے ایک ہی سوال کرنا ہے، لیکن اب وقت کو ہم استعمال کرتے ہیں تو جی متزوج انت؟ لا انا لست بمتزوج، لست بمتزوج۔ جی امریض انت؟ لا لست بمریض، انا لست بمریض، دونوں طرح سے میں آپ کو سمجھا۔ یا شبیر امہندس انت؟ لا انا لست مهندس، لا انا لست بمہندس، لا لست بمہندس، لست بمہندس۔ اگلی ایکسرسائز ہے ہماری، اقرا المثال، مثال کو پڑھ، ثم ادخل ان، پھر ان داخل کر، علی الجمل الآتیاتی، آنے والے جملوں پر۔ لی ثلاث اخوات، یہ مثال ہے، لی ثلاث اخوات، اصلہ ثلاث اخوات لی، کیونکہ لی ثلاث اخوات جار مجرور سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ جار مجرور جملے میں کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا، وہ خبر مقدم ہوگا اور آگے والا جو ہے مبتدا مؤخر ہوگا۔ لہٰذا جب انا داخل ہوا تو انا نے کیا کرنا ہے، انا نے مبتدا کو افیکٹ کرنا ہے، اس کو نصب میں لے کے جانا ہے۔ تو مبتدا کیا ہے، ثلاث اخوات، تو ثلاث جو ہے وہ نصب میں جائے گا، ثلاثہ بن جائے گا، تو ان لی ثلاث اخوات۔ کلیئر ہو گیا جی؟ جی عزا صاحب، فی الفصل خمسۃ طلاب جدد، ان لگانا ہے جی، ان فی الفصل خمسۃ طلاب جدد، ماشاء اللہ جی، ان فی الفصل خمسۃ طلاب جدد۔ جی محی الدین صاحب، لنا مدرس جید، لنا مدرس جید، جی ان لنا مدرس ان لنا مدرسا مدرسا جيد، جیدن، مدرس کی صفت ہے نا، مدرس کی صفت ہے تو وہ بھی نصب میں جائے گی۔ جی عرفان، فی جیبی میات ریال، میری جیب میں 100 ریال ہیں۔ ان فی جیبی ان فی جیبی میات ریال، ماشاءاللہ۔ جی آپ سے ہے، لکا برکیۃ فی مکتب البریدی، جی ایک جملہ مس ہو گیا، پہلے اسے کر لیں۔ جی آپ سے ہے، فی الہندی انہار کثیرۃ، انڈیا میں بہت سی نہریں ہیں، جی ان فی الہندی انہارا کثیرۃ۔ جی میس، لکا برکیۃ فی مکتب البریدی، برکیۃ کہتے ہیں ٹیلی گرام کو، تار جسے ہم بولتے ہیں نا، تار یعنی ٹیلی گرام، ان لک اور مکتب البرید، مکتب البرید پوسٹ آفس۔ جی ان استعمال کریں، ان لک برکیۃ ان لکا برکیۃ فی مکتب البریدی، ماشاءاللہ۔ جی شاہ صاحب، لی الف دولار فی المصرفی، مصرف کہتے ہیں بینک کو، جی ان لی الف دولار فی المصرفی، ماشاءاللہ۔ الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات، لقاء ملاقات، جید جید اچھا، جیب پاکٹ جمع جوجوب، نہر جمع انہار، برکیۃ جمع برکیات، مصرف جمع مصارف، اور مکتب البریدی پوسٹ آفس۔ لیکن الحمدللہ ہمارا دوسرا سبق
جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور اب میں آپ کو زو کے حوالے سے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ آپ کو ایک پورا چارٹ میں دوں گا، تو زو کا ایک چارٹ پورا ہم باقی وقت میں کر لیتے ہیں. تیسرا سبق انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں شروع کریں گے. زو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زو جو ہے یہ والا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور ہمیشہ مضاف ہو کر آتا ہے. پھر زو ایک اسم ہے. جب اسم کی بات کریں گے تو ظاہر بات ہے اس کی 3 اعرابی حالتیں ہوں گی. وہ رفع میں پایا جائے گا، نصب میں بھی، جر میں بھی پایا جائے گا. تو زو کی نصب کیا ہے، جر کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. پھر زو کا مثنیٰ کیا ہے، پھر اس مثنیٰ کی رفع نصب جر. پھر زو کی جمع، اس جمع کی رفع نصب جر. پھر زو کی مؤنث، اس کی رفع نصب جر. پھر اس مثنیٰ مؤنث کا مثنیٰ، اس کی رفع نصب جر. اور پھر زو کی مؤنث کی جمع، مؤنث کی جمع، اس کی رفع نصب جر. اس پہ پورا چارٹ انشاءاللہ آپ کے سامنے بورڈ پر آ جاتا ہے. یہ آپ کے پاس ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. پھر قرآن مجید میں جہاں بھی کہیں استعمال ہوا ہوگا زو اپنی مختلف شکلوں کے ساتھ تو آپ اسے تسلی سے دیکھ سکیں گے. زو والا، رفع میں زو، نصب میں زا اور جر میں زی. مثنیٰ، زو کا مثنیٰ زوا، یعنی حرکات بھی آپ دیکھیں گے ساتھ ساتھ چینج ہوں گی. اور نصب اور جر زوئی. آ اور ای کی ساؤنڈز. نون تو ویسے ڈراپ ہو گیا نا، اگر کہیں کہ جی نون تو آتا ہی نہیں ہے خیر اس پہ، لیکن جیسے کتابا، کتابئی، وہی ہو گیا نا، کتابانی، کتابینی. تو زوا، زوئی. جمع زوو، زوو حالت رفع میں، اور نصب میں زوی. وہی مسلمو، مسلمی، زوو، زوی. جمع 2 استعمال ہوتی ہیں اس کی، ایک یہ لکھتی ہے، دوسری جو ہے وہ ہے اولو. اولو، یہ اولو نہیں ہے، واؤ پہ کچھ نہیں ہے، واؤ پر کچھ نہیں ہے، اولو. اور نصب، یہ علول ازم کہتے ہیں. جی جی بالکل، نصب اولی اور جر بھی اولی. اولو، اولی، اولی. اولو الالباب، اولی الالباب. الذین، یعنی وہ جو اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اولی نہیں پڑھنا اس کو. اور یہ واؤ کیوں ڈالا؟ یہ واؤ اصل میں اس لیے ڈالا کہ اگر حرکات ہٹائیں، حرکات ہٹا دی جائیں تو اس کی شکل، اگر واؤ نہ ہو، حرکات نہ ہو، تو ایسے لکھا جائے گا نا، تو الہ کے ساتھ مناسبت ہو جاتی ہے اس کی. الہ حرف جار کے ساتھ مناسبت ہو جاتی ہے، تو پھر الہ کے ساتھ فرق کرنے کے لیے اولی کو ایک واؤ ڈال دیا گیا بیچ میں تاکہ پتہ چلے. ٹھیک ہے؟ جس طرح
آپ کے علم میں شاید ہو کہ یہ دو نام ہیں اس میں علم، یہ عمر ہے اور یہ ہے امر، جسے ہم عمرو پڑھتے رہے ہیں ہمیشہ ساری زندگی، عمرو۔ یہ عمرو نہیں ہے، یہ امر ہے، یہ واؤ نہیں پڑھا جاتا، لیکن یہ واؤ اس لیے ڈالا جاتا تھا کہ عمر اور امر میں فرق ہو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمر غیر منصرف ہے اور امر جو ہے یہ منصرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو کہ اردو میں جب لکھا جاتا ہے نا تو ایسے لکھا جاتا ہے، واؤ بھی لکھا جاتا ہے، ہم عمرو ہی پڑھتے رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب دیکھیں ذرا غور کریں، عمر کی حالت نصب کیا ہوگی؟ عمرہ، اور جر کیا ہوگی؟ عمرہ، اور امرن کی نصب کیا ہوگی؟ امرن، اور جر کیا ہوگی؟ امرن۔ تو نصب میں واؤ نہیں ڈالا، نصب میں واؤ کیوں نہیں ڈالا؟ اس لیے ڈالا کہ عمر کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی زیبنس، اس لیے کہ غیر منصرف اسم جب حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے ساتھ الف آتا ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ الف نہیں آتا نا، الف تو آتے تنوین کے ساتھ ہے، تو لہٰذا وہاں پر وہ الف بھی بتا رہا ہے کہ یہ امر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن چونکہ رفع میں اور جر میں پتہ نہیں چلنا تھا، اس لیے رفع اور جر میں ایک واؤ امر کے ساتھ ایڈیشنل ڈالا گیا۔ دیکھیں نا، اب میں حرکات ہٹا رہا ہوں، اب مجھے بتائیں پڑھیں گے نا، اسے عمر ہی پڑھیں گے اور اسے امر پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا نا۔ نصب میں دیکھ لیں، یہ الف بتا رہا ہے کہ یہ امر ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ عمر ہے، سیم جر میں۔ تو یہ اس طرح کچھ اضافی حروف ڈال دیے جاتے ہیں فرق کرنے کے لیے، یعنی الا سے مماثلت ہو رہی تھی لہذا انہوں نے الا اور الی میں فرق ڈالنے کے لیے ایک واؤ ڈال دیا، وہاں ڈال دیا تو پھر الو میں بھی ڈالنا پڑا، حالانکہ الو کسی سے ملتا جلتا لفظ نہیں ہے، لیکن جب حالت جر میں ڈالا، نصب میں ڈالا تو پھر رفع میں بھی ڈالا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ لے جی اصل ٹاپک ہمارا رہ جائے گا، یہ مذکر کے الفاظ تھے، اب آجے مؤنث کی طرف۔ جی زو کی مؤنث جو ہے وہ آتی ہے ذاتو، ذاتو، اور نصب ذاتا اور جر ذاتی، ذاتو ذاتا ذاتی۔ مثنیٰ جو ہے مؤنث کا وہ دو آتے ہیں، ایک آتا ہے ذاتا حالت رفع میں، نصب میں ذاتی اور جر میں بھی ذاتی۔ اور ایک دوسرا مثنیٰ استعمال ہوتا ہے ذاتو کا، زواتا، زواتا، زواتی اور زواتی۔ جمع بھی مؤنث کی دو استعمال ہوتی ہیں، ایک ہے زواتو رفع میں، زواتی نصب اور زواتی جر، اور دوسری جمع اولاتو رفع میں، اولاتی، یعنی جمع سالم والا پیٹرن ہے نا، بناتن بناتن بناتن، وہی پیٹرن ہے نا، اور اولاتی۔ تو یہ زو کے حوالے سے
مذکر مؤنث چارٹ پورا آپ کے سامنے رکھ دیا. اب میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ استعمال ان کا قرآن مجید میں کس حیثیت سے ہوا ہے اور کون کون سے الفاظ جو ہیں وہ نہیں ہوئے. پہلی بات یہ کہ یہ جو زو کی مختلف شکلیں آپ کے سامنے آئی ہیں، مذکر مؤنث مثنیٰ جمع، یہ ہمیشہ مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتی ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ان کا مضاف الیہ جو ہے وہ ہمیشہ کوئی اسم ظاہر ہوتا ہے. ان کا مضاف الیہ ہمیشہ کوئی اسم ظاہر ہوتا ہے، یعنی یہ کسی ضمیر کی طرح مضاف کبھی نہیں ہوتے، یہ ضمیر کی طرح مضاف نہیں ہوں گے. اور ان کا اردو ترجمہ حسب موقع والا، والے، والیاں اس سے کیا جاتا ہے. مثنیٰ مؤنث کی دو شکلیں آپ کے سامنے آئی ہیں، ایک ذاتا اور دوسری زواتا. تو قرآن میں صرف دوسری صورت کا ایک ہی لفظ حالت رفع میں زواتا استعمال ہوا ہے، زواتا افنان، سورہ الرحمن میں. اور مثنیٰ مؤنث کی پہلی صورت جو ہے وہ قرآن میں استعمال نہیں ہوئی. باقی اسماء جو ہیں وہ آپ کو قرآن میں کہیں کہیں نظر آ جائیں گے. جب کبھی بھی آئیں نظر آپ کو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس چارٹ سے اس کو ٹیلی کر سکتے ہیں. تو زو کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملا تو پورا چارٹ آپ کے سامنے رکھ دوں گا. تو آج وہ الحمدللہ چارٹ پورا آپ کے سامنے آ گیا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اپنا تیسرا سبق دروس اللغۃ العربیہ جز ثانی اس کا پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان اسباق کو آسان بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن